इंडिया मुसलसल शरंगेजी कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तानी एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश कर रहा है। इंडिया किसी भी सूरत पाकिस्तानी फोर्सेस को हरा नहीं सकता है। बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे थे कि ड्रोन्स पाकिस्तान के जो सेटल्ड एरियाज वहां तक कैसे आ गए। उनको भी गोदी मीडिया कहा जाता है कि वो गोदी मीडिया का अहम पार्ट है, इंटेग्रल हिस्सा है। वो भी ऐसे एक फेक न्यूज दे रही थी कि तो इमरान खान के हवाले से अली मीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पे रोल की एप्लीकेशन दी है कि इमरान खान साहब को अभी मनाना बाकी है। एक आध कोई चीज रह गई है जिसपे उनको मनाना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज 9 मई 2025 है। इंडिया मुसलसल शरंगेजी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान बहुत काम्ड है, रिलैक्स्ड है और बहुत एंजॉय कर रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तानी एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश कर रहा है, पाकिस्तानी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश कर रहा है। और इतना राइट अप लिखा गया है पाकिस्तान के जो एयर कॉम्बैट हुआ है 6 और 7 मई की दरमियानी रात 1 घंटा जो डॉग फाइट हुई है, जो इंडियन और पाकिस्तानी जो प्लेन्स थे उनके दरमियान, उसको लेकर इतना कंटेंट जनरेट किया जा रहा है, इतनी स्टोरीज लिखी जा रही है कि जिसकी हद नहीं है। और इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पाकिस्तान की फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। बल्कि राइटर का एक आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि दुनिया भर की जो मिलिट्रीज है उनको जो 1 घंटा 6 और 7 मई की दरमियानी रात डॉग फाइट हुई है इंडियन और पाकिस्तानी जहाज़ों के दरमियान, जहां 100 से ज़ायद जहाज़ हवा में थे और कम्बैट कर रहे थे। तो तमाम जो मिलिट्रीज है उनको स्टडी करना चाहिए इस सारे फिनोमिना को और इस सारी कम्बैट को, इस सारी एक्सरसाइज को। और फिर जॉन मेयर शाइमर है एक प्रोफेसर, वो भी कहते हैं कि इंडिया किसी भी सूरत पाकिस्तानी फोर्सेस को हरा नहीं सकता है। पाकिस्तानी फोर्सेस बहुत बैटल हार्डन्ड है और बहुत एक्सपीरियंस्ड है कोई भी वॉर लड़ने में। ये बात वैसे DGISPR ने भी कही है। तो ये प्रोफेसर शाइमर का भी यही कहना है कि पाकिस्तानी फोर्सेस को हराया नहीं जा सकता, या इंडियन जो आर्मी है वो बिल्कुल भी जीत नहीं सकती। दूसरी तरफ इंडिया अपनी जो शर्मिंदगी है, जो सुबकी है, उसको मिटाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। ड्रोन्स भेज रहा है। कल से अब तक हमने कोई 80 के करीब उनके ड्रोन्स मार गिराए हैं। बेसिकली कल बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे थे कि ड्रोन्स पाकिस्तान के जो सेटल्ड एरियाज वहां तक कैसे आ गए। तो ये लो ऑल्टीट्यूड पे उड़ने वाले, फ्लाई करने वाले ड्रोन्स होते हैं। बेसिक पर्पस इनका मुख्तलिफ जगहों पे जो राडार होते हैं उनके सिग्नल्स को कैच करना होता है और डिटरमिन करना होता है कि कहाँ पे ये राडार सिस्टम मौजूद है। जासूसी करनी मकसूद होती है ताकि अगर कोई इसके बाद कोई अटैक लॉन्च किया जाए तो पता हो, जो कंबैटिंग फोर्सेस या दूसरे मुल्क की जो फोर्स है उसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनका राडार सिस्टम है और यहाँ पे ये सिग्नल्स है और यहाँ से उन्होंने बचना है। और फिर उसके बाद मिसाइल लॉन्च किया जाता है। तो बेसिकली ये स्पाइंग ड्रोन्स थे जिनको फिर हमने मुख्तलिफ जो सॉफ्ट किल किया, उनको सॉफ्ट एक तरह से गिराया और हमने जो छोटे हथियार थे उनका इस्तेमाल करके गिराया। तो इनका मकसद भी यही था कि चलें इनको आ लेने दिया जाए पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में भी, ताकि ये डिटरमिन ना हो सके कि हमारा जो रडार सिस्टम है, ये डिफेंस शील्ड है हमारी, कहाँ कहाँ पे एक्टिव है। तो ये बेसिकली इस वजह से भी ये ड्रोन्स आ गए। तो ड्रोन्स मुसलसल भेजे जा रहे हैं और चूंकि डेस्परेशन नजर आ रही है, पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को एडमायर कर रहा है, पाकिस्तानी फोर्सेस को एडमायर कर रहा है। और आप ये देखिए कि दुनिया की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि न सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने डिफेंस किया है बल्कि उसने ऑफेंसिव स्ट्राइक भी की है। ये दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ होगा कि एयर कम्बैट होती है और डिफेंस के लिए फाइटर जेट्स उड़ते हैं, लेकिन वो न सिर्फ डिफेंस करते हैं बल्कि ऑफेंसिव होके ऑफेंसिव स्ट्राइक करते हैं और 5 दुश्मन के जहाज भी गिरा देते हैं। तो इस पूरे प्रैक्टिस को, इस पूरी ड्रिल को जितना भी सराहा जाए, जितना भी एडमायर किया जाए, ये
یہ کام میں یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا نہیں ہے اس سے پہلے. ان کے آپ دیکھیں کہ ان کی سپیریٹی اس طرح سے بھی تھی نمبرز کے اعتبار سے کہ 80+ ان کے جہاز سے 75 اور 80 کے درمیان وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی, اور بعد میں بھی جتنا بھی رائٹ اپ اسٹوریز اور جتنی بھی چیزیں آئی ہیں, مٹیریل آیا ہے, اس میں بالکل بتایا گیا کہ 80 کے قریب ان کے جہاز تھے. پاکستانی سائڈ سے کوئی 27 بتائے جانے ہیں, 25 26 یا 27. تو پھر ہمارے 27 جہاز جو ہیں وہ اڑتے ہیں ڈیفینس کے لیے, اور انہوں نے ان کو انٹر نہیں ہونے دیا پاکستانی ایئر اسپیس میں. تو یہ بہت بہت بڑا کریڈٹ ہے. اس لیے باولا ہو گیا انڈیا اور بھونچا سا ہو گیا, اور وہ ڈیسپریشن میں ہر طرح کی چیز کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف ڈرونز بھیج رہا ہے بلکہ اس کا میڈیا بھی اسی طرح سے سینسیشنلزم کا تو شکار ہے ہی ہے, لیکن اب تو لگتا ہے کہ کچھ خپتی سا ہو گیا کہ کل رات جیسے جھوٹی افواہیں پھیلاتے رہے کہ اسلام آباد پہ اٹیک کر دیا ہے اور ادھر کراچی میں اٹیک کر دیا ہے انڈین نیوی نے. کچھ ایسا نہیں تھا. انڈین وہ کراچی بھی معمول کے مطابق ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی, اسلام آباد میں بھی ساری معمول کے مطابق ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی. تو وہی جھوٹا پروپیگنڈا اور مسلسل اپنی عوام کو بے وقوف بنانا, اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانا. اور اسی طرح سے جیسے برکھا دت ان کی جرنلسٹ ہیں, وہ بھی, ان کو بھی گودی میڈیا کہا جاتا ہے کہ وہ گودی میڈیا کا اہم پارٹ ہے, انٹیگرل حصہ ہے. وہ بھی ایسے ایک فیک نیوز دے رہی تھی کہ وہ ہمارا پائلٹ, پاکستانی پائلٹ انڈین فورسز کے پاس ہے. سراسر جھوٹ. آپ اس کو سامنے لے کے آئیے کہ ہمارا پائلٹ ہے, آپ دنیا کے سامنے لے کے آئیے. آپ ایسے پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو آپ کو لانا چاہیے. دوسری بات کہ وہ یہ بھی کلیم کر رہے ہیں F-16 گرا دیا ہم نے, JF-17 تھنڈر شاید گرا دیا یا JC-10 گرا دیا. تو بھائی آپ, ہم تو لاسٹ ٹائم بھی جب F-16 کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا انڈیا کی جانب سے, تو اس وقت بھی ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو اپنے جو F-16 طیارے تھے ان کو کاؤنٹ کروا دیا تھا, اور ہم نے کہا تھا یہ آپ گن لیں. تو اب رافیل بھی انڈیا پہ, رافیل کمپنی جو دسالٹ ایویشن ہے وہ تپی ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کمنگ ڈیز میں انڈیا کے ساتھ مختلف طرح کی انفارمیشن بھی شیئر نہ کریں رفال کے حوالے سے, اور یہ بھی کر رہے ہیں کہ شاید ان کو مزید جہازوں کی کھیپ بھی, چونکہ ان کے جہاز, ان کا معاہدہ بھی 6 7 8 سال اور ہے. تو $8 یا $9 بلین کے یہ لیے تھے, 36 تھے. تو اپ کمنگ ڈیز میں یہ پاسبلٹی ہے. جو فرینچ میڈیا میں پڑھ رہا تھا تو اس میں تو یہی کہہ رہے تھے کہ وہ کافی اوفینڈڈ ہے, اور اوفینڈڈ ہے کہ ان کے پائلٹ کی ٹریننگ نہیں تھی, ان کے پاس ان کو آپریٹ کرنے کا, رافیل کو آپریٹ کرنے کا ایسا کوئی اس سے پہلے ان کے پاس کوئی ٹریننگ موجود نہیں تھی, یا ان کو وہ کرنا نہیں, ایکسپیرینس نہیں تھا انفیکٹ. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ان کو مزید جہاز دیے ہی نہ جائیں. تو یہ بھی پاسبل ہے. دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ڈومیسٹک اینڈ پہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان کے حوالے سے علی مین گنڈا پور نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پے رول کی اپلیکیشن دی ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے کافی عرصہ پہلے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کچھ عرصے میں باہر آ جائیں گے, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے علی مین گنڈا پور نے وعدے کیے اپنی پارٹی کے ساتھ کہ وہ 20-25 دن میں یا کوئی مہینے 1.5 مہینے میں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے, اور اس کے لیے انہوں نے گارنٹرز کا بھی انتظام کر لیا ہے. ابھی اس پہ مزید پیش رفت یہ ہے کہ جو میری انفارمیشن ہے, آپ دیکھیے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے جتنی بھی خبریں دی ہیں, جتنی بھی باتیں کی ہیں, وہ ہو بہو اور 100% درست ثابت ہوئی ہیں, اور باقی میڈیا نے, پورے مین اسٹریم میڈیا نے, سب نے اس کو اٹھایا ہے. اور میرا خیال ہے کوئی ہفتے بعد آیا, کوئی 4 دن بعد آیا, کوئی 10 دن بعد آیا, کوئی 20 دن بعد آیا, جو پورے پاکستان کے بڑے بڑے نام ہماری انفارمیشن پہ, ہماری خبروں پہ 1-1, 1.5, 2 ہفتوں کے بعد آ کے انہوں نے پھر سٹوری کا کلیم بھی کیا اور سٹوری کی آنرشپ بھی لی. لیکن چلے کوئی بات نہیں, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. سارے سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جرنلسٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ چیزوں کے ساتھ زیادہ ٹچ نہ رہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ خبر پہلے ہو چکی ہے یا یہ خبر فلاں صحافی نے پہلے دی ہوئی ہے. تو ابھی جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے. ابھی یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہو سکتی ہے کہ جو پے رول کی اپلیکیشن دی ہے گنڈا پور نے, علی مین گنڈا پور نے, وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے دی ہے.
وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے دی ہے. اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب چاہیں تو وہ کل باہر آ سکتے ہیں، اگر وہ مان جائیں تو وہ کل باہر آ سکتے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور جس کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ مان جائیں گے یا ان کے ساتھ بھی معاملات طے ہو گئے ہیں. لیکن جو میرا سورس ہے، جو کہ بہت 100% درست خبریں آج تک جتنی بھی شیئر کی ہیں، کہ عمران خان صاحب کو ابھی منانا باقی ہے، ایک آدھ کوئی چیز رہ گئی ہے جس پہ ان کو منانا باقی ہے. جو اپلیکیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی ہے وہ ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے دی ہے، ان کی اپروول سے دی ہے، اور ان سے معاملات طے کرنے کے بعد دی گئی ہے. اس کے علاوہ لاہور میں بھی پے رول کی اپلیکیشن دی گئی ہے، 4 لوگوں کے پے رول کی اپلیکیشن دی گئی ہے، جس میں مبینہ طور پر یاسمین راشد صاحبہ ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، اور 2 لوگ اور ہیں. تو اس میں بھی ادھر بھی چانسز موجود ہیں کہ وہاں سے بھی اچھی خبر آئے، اور پی ٹی آئی کے جو پرزنرز ہیں، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، وہ پے رول پہ وہاں سے بھی رہا ہو جائے. اس کے بھی بہت زیادہ امکانات ہیں، بہت زیادہ چانسز ہیں. تو یہ خبر امپورٹنٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کی جانی چاہیے. تھینک یو.